مجھے دعوت دی گئی تھی بعض ہوسٹ سے، وہ میرے چینل پہ بھی آئے تھے کہ اللہ یاری صاحب کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہوگی، تو الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ تو آج آپ شرائط طے کر لیں، میرے بھی 2-3 شرائط ہیں، 12 سوال بھی ہم نے تیار کیے تھے، وہ آپ کو ہم نے 1 سال تقریباً ہو گیا پہنچایا، تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، وہ بھی میں 12 سوال آج پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیے آپ دے دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو آج کا آپ کا کوئی سوال ہم تک نہیں پہنچا ہے، اور اچھا وہ پتہ نہیں آپ پہلے نے ہم کس نے سوال بھیجی کس تھی کو دیا فائل، ہے، کس کو آپ نے دی ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کے سوالات ہم تک نہیں پہنچے ہیں، اور آج ٹھیک ہے سوال جواب تو کا ہم وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ ٹھیک ہے مناظرے کا پروگرام ہے، وہ علامہ صاحب ابھی تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ آج آپ گفتگو ہوگی۔ شرائط طے کر لیں، اب ناظرے کے وقت آپ پوچھیے گا، آج شرائط طے کر لیں بس۔ جی، تو ٹھیک ہے، تو ہم شرائط طے کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہوں، اور ختم نبوت پہ بات ہوگی، جو ہمارا پہلا مناظرہ ہے، تو مدعی آپ ہیں۔ اس میں بعض ہی میرے شرائط ہیں کہ جیسے آپ بھی اکثر مناظروں میں کہتے ہیں کہ لمبی باتوں کی نہیں ضرورت ہوتی، 15 منٹ ایک بندہ بولے 10 دلائل وہ پیش کے پھر اپنی باری میں ان 15 چیزوں کا جواب مشکل ہو جاتا ہے، تو مختصر 3-4 منٹ شروع آپ کریں، دعویٰ پیش کریں، آپ نے اپنی جو اصول ہیں قرآن اور احادیث سے آپ ختم نبوت ثابت کریں کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، ہر لحاظ سے اب کچھ باقی نہیں رہا۔ اور شرائط میرے بہت مختصر ہیں، جو دوسرے فریقین کے مقدس ہستی ہیں ان کی توہین نہیں ہوگی، عزت سے بات کرنی ہے، اور جو ماڈریٹ ہے اس کا صرف ٹائم کا بتانا ہے، اور اس کا کوئی منازع میں دخل انداز نہیں ہوگا۔ تو یہ مجھے دعوت دی گئی تھی آپ کے 2-3 آپریٹر سے، وہ چینل پہ آئے تھے، تو ہم حاضر ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں، تو جو آپ نے اس پہ کہنا ہے آپ کہہ دیں، پھر دن طے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ آپ پہلا اپنا عقیدہ بتائیں کہ جی، ختم نبوت اگر نبوت ختم کے متعلق نہیں ہوئی ہے، ایسے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جی دیکھیں آپ کا دعویٰ جو ہے کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو چکی ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے۔ اس منازع میں مدعی آپ ہیں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اس طرح ہر لحاظ سے ختم نہیں ہو جس طرح آپ دعویٰ آپ کرتے ہیں، اور نبوت میں کی یہ تعریف کریں، ثابت کروں گا قرآن۔ دیکھیں آپ نبوت کی کریں۔ تعریف، نبوت کی تعریف ہم منازع کے دوران کر دیں گے، لیکن نہیں، ابھی دعویٰ یہ آپ کا مناظرے ہے۔ سے پہلے ایک ہوتا ہے سیکنڈ نا، مجھے، جب موضوع طے کیا اچھا جاتا ٹھیک ہے ہے تو موضوع کو ٹھیک ہے موضوع لفظاً تعین نہیں کیا جاتا کہ ایک لفظ ہو، جی، موضوع تو کا مفہوم میں تعین ابھی کرنا تعریف ضروری ہے۔ کر دیتا ہوں، کر میں لو، تعریف کر دیتا ہوں۔ تعریف جو ہوتی ہے وہ کسی کتاب سے میں کروں گا نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ آپ یہ اپنی بات بھی، تعریف کریں کہ میں آپ کے بات کر رہا ہوں، نزدیک میں نبوت کرنے کس چیز لگا کو ہوں نا، کہتے ہیں۔ میں کرنے لگا، مجھے وقت دے، میں تعریف کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں دعویٰ آپ کا ہے کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گئی، تو آپ نے آتم کا ترجمہ کرنا ہے اور نبی کا ترجمہ کرنا ہے، کیونکہ مدعی آپ، میں یہاں ہم ثابت کروں گا ترجمہ کر آپ لیں کی گے بھائی، ہم کتب سے۔ ترجمہ کر لیں گے، ہم بتائیں گے، آپ ٹھیک ہے ہمیں بتائیں نا کہ نبوت، آپ کہتے ہیں نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، آپ جی ہمارے عقیدے کو رد کریں گے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی کس کو بولتے ہیں، نبوت کس ٹھیک ہے، چیز کو میں بولتے وہ ہیں جو آپ آپ کو، کہتے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے۔ لفظ پہ تو نزاع نہیں ہے، مفہوم پہ نزاع ہے، اصل چیز مفہوم ہے، ٹھیک ہے مفہوم کی جی آپ وضاحت کریں کہ نبوت آپ کس کو کہتے ہیں، نبی کون ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارا شیعوں کا اس پہ اختلاف ہے، لیکن جو ہمارے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس کو کثرت غیب ہو اور اللہ اس کو نبی قرار دے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ جس کو بھی غیب کی خبر ہو وہ آٹومیٹک نبی ہو جاتا ہے، اللہ جس کو نبی کہ وہ نبی ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے کہا اس مناظرے میں ثابت کروں گا آپ کی کتب سے اور آپ کی ویڈیو سے کہ آپ جو تعریف عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے ختم نبوت کے کہنے کہ ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اس کے آپ نہیں کہے، اور آپ میں دیکھیں، آپ کے میں سمجھ مسلمات سے گیا ثابت کروں آپ کہتے ہیں نبی یہ ہے کہ جس کو غیب کی اطلاع ہو، یہ کہتے ہیں، میں اور نے جس کو کہا اللہ میں نے نبی کہا قرار ہے دے۔ جس کو اللہ لقب دے کہ تم نبی ہو
اور اچھا، وہ اس کو کثرت غیب کی خبروں، لیکن تو آپ کا کیا کے عقیدہ ہے اصولوں کہ کے حضرت مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ میں وسلم کے بات بعد اگر آج تک، ختم کر آپ لوں، سن لیں نا بھائی، میرے سرور میں کائنات بات صلی اللہ ختم علیہ نہیں کی، وسلم میں کے ابھی وفات سے لے جواب کر دے رہا ہوں، آج تک، میں ابھی آج تک جواب دے رہا ہوں، میں ابھی جواب دے رہا ہوں، آپ بولنا شروع ہو گئے، تو مجھے موقع دے کہ میں ختم کر لوں بات، پھر آپ بولے، میں نہیں بولوں گا، جب آپ بول رہے ہوں گے میں آپ کو تو پورا آپ نے ایک وقت جواب دوں تو گا، دے دی نا، ٹھیک ہے؟ ایک جواب تو میں دے نے دی آپ نے کہ جس کو جواب اللہ نبی ختم کہہ نہیں دے. کیا ابھی، میں نے جواب نہیں ختم کیا ابھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ مجھے مسئلہ لگتا ہے with all due respect کہ جو آپ نبی کی تعریف بھی کرتے، میرے آگے اصول کافی، اس میں بھی جو نبی رسول امام کی جو تفرق ہے، ان میں کیا فرق ہے، وہ بھی آپ کی کتابوں کے مطابق وہ بھی جو تعریف ہے اس کو بھی نہیں آپ مانتے، یہ اصل میں مسئلہ ہے، تو کیونکہ مدعی آپ ہے، تعریف آپ نے کرنی ہے خاتم کی بھی اور نبی کی بھی، اس میں مدعی نہیں ہوں اس منازع میں، تو آپ اگر ابھی کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں، اگلے سیٹرڈے جو وہ کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں، لیکن تو آپ دیکھیں، بات ابھی دیکھیں، ہم سمجھ گئے، آپ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے. دیکھیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اوکے، تاکہ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ سے گفتگو کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کو غیب کی خبر ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم نبی ہو، اللہ کا تعالیٰ اس کو کہہ دے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے نبی ہو، یہی مراد ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے ایک ٹائٹل ملے کہ تم نبی ہو. یہ بات میں نے صحیح سمجھی ہے آپ کی؟ ہونا اصل میں اس وجہ سے مائک بند کرتا ہوں کیونکہ میں ساتھ دیکھتا ہوں نا کہ انہوں نے کیا کہ تو وہ آواز ان کو، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو آپ صحیح سمجھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ جو آپ نے بتایا کہ نبی وہ ہے جس کو کثرت غیب، کثرت مکالمہ، اور اللہ اس کو نبی کا لقب دے، نہیں تو دوسرے بھی ہیں جن کو بعض غیب کی خبریں آتی اوکے ہیں، اوکے، لیکن میرا جو دعویٰ ہے وہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ جس مدعی کو ہیں، اللہ آپ کا کہہ دعویٰ دے ہے کہ کہ تم میں نبی ہو. بات کر دیکھو رہا ہوں، میرے آپ سوال کو کا جواب آواز دے آ دو. رہی بھائی ہے صاحب، بھائی صاحب، میری بھائی صاحب، آواز دوبارہ آ اپنی رہی ہے، باتوں میں کا بول رہا پلیز ہوں. پلیز ویٹ، پلیز سب کا ٹائم ضائع نہ کریں جی پلیز. جو سوال آپ جی سے کیا گیا اس کا ڈائریکٹلی جواب دے دیں کہ اس کو جی اللہ، میں نے کیا صحیح سمجھاؤں کہ اس کو اللہ کہہ دے کہ تم نبی ہو، صحیح ہے؟ بالکل بالکل. ٹھیک، اچھا. جی اب آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں کو اللہ نے بولا کہ تم نبی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیش گوئی تھی کہ میری امت میں مسیح نبی اللہ آئے گا، وہ شیعہ بھی مانتے ہیں آخر الزمان میں مسیح آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ شخص حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے جو کہ لعنت امتی اللہ نبی علیہ، ہیں. لعنت اللہ علیک و علی ائمتک، جو آپ نے اپنے لعنت اللہ فرض علیک امام وعلی بنا رکھے، ابویک، لعنت اللہ علیک. دیکھیں لعنت اللہ آپ علیک. نے نکل جاؤ یہاں سے، شرائط بھاگ کی جاؤ یہاں سے، مخالفت بھاگ کر جاؤ. دی ہے، لعنتیں میں نے وہ شروع شرط کر دی مانا ہے، ہی نہیں ہے. لعنت اللہ میں نے کب علیہ. بولا کہ میں نے اپنے تیرے شرط کو مانا امام ہے؟ کو لائے منازع کے لیے جو چھپے ہوئے چلیں ہیں، بھائی چلیں، یہ ان کو ذلیل لائے آدمی، منازع کے لیے. بھاگ جاؤ دیکھیں یہاں سے بھاگ ذلیل جائے. آدمی، بھاگ جاؤ یہاں سے ذلیل آدمی. تم نے اس کو علیہ السلام نہیں بول سکتے بھائی. تم نے مجھ سے مانگا تھا، بولا تھا کہ تیرے شرائط کیا ہیں. میرے شرائط یہ، ہم کسی کی توہین نہیں کریں گے تو، لیکن تم کو ایک کافر، مرتد، زندیق، ملحد، ایک نجس زناکار شخص کو، یعنی مرزا غلام، اس کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. اس کے نام لے لو، ہم اس کی توہین نہیں کریں گے. علیہ السلام نہیں کہہ سکتے اس کو. سمجھ میں آئی نا؟ علیہ السلام کہہ دو گے تو ہم اسی وقت لعنت بھیجیں گے اس ملعون پر. اور کیونکہ تم نے اہل بیت علیہ السلام پر ابھی لعنت کیا تو تیرے سے کبھی مناظرہ نہیں ہوگا. کیونکہ تم نے ادھر آیا ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، جو سب مسلمانوں کے نزدیک، سب مسلمانوں کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کا والا مقام ہے. تم نے ان کو لعنت کیا تو تم سے کبھی مناظرہ نہیں ہوا تجھ سے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اب کوئی مناظرہ نہیں ہے تجھ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا. تم نے ابھی جو عربی عبارات ایک دو بھی پڑھی ہیں وہ تم نے غلط پڑھی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. تو جو لوگوں کو عربی آتی ہے تو تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ تجھ سے مناظرہ کیا جائے. اوکے، تو بہت افسوس کی بات ہے کہ تم نے ایک مرتد کو ہمارے سامنے اس کا احترام کیا. ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گستاخ کو، اور اسلام کے گستاخ کو، اور قرآن کے گستاخ کو
तुम यहां पे आकर उसको अलैहिस्सलाम कहते हो? हम ये इधर क्या हैं? हम मुसलमान हैं। हमें इस बात पे हमें गाली दे दो, हमें आसान लगता है, लेकिन तुम मिर्जा गुलाम अहमद को इधर तुम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। अलैहिस्सलाम कह दोगे तो आपसे गुफ्तगू नहीं होगी भाई, हम उसी वक्त लानत भेजेंगे। हमारा ये उसूल है, तुम कह दो मिर्जा गुलाम अहमद, लेकिन अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, ठीक है ना? अलैहिस्सलाम कह दोगे तो हम उसी वक्त उस पर लानत करेंगे। और तुमने मुकाबले में आकर अहले बैत नबी सल्लल्लाहु, मेरा इमाम कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इमाम है। तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने लानत किया। मेरा इमाम कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम है। तुम तो मुर्तद हो और तुझे अरबी भी नहीं आती। तुमने जो जुमले पढ़े अरबी के, तुमने उसमें वो गलत पढ़ी हैं।